معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹھنے کو ہے، کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹھنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی کے موضوع پر۔ کتاب اور انسانی تہذیب کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ رہا ہے۔ انسان نے اس دنیا میں اپنا سفر جب شروع کیا تھا تو بے سر و سامانی کے عالم میں اس نے یہ سفر شروع کیا اور اپنی بقا کی جنگ لڑتا رہا۔ بقا کی اس جنگ میں انسان نے کافی کٹھن سی زندگی بسر کی۔ پھر صدیوں گمنام رہنے کے بعد انسان کو ایک ایسی کلید ملی، ایک ایسی کنجی ملی جس نے انسانی ذہن میں علم و آگہی کے دریچوں کے کلف کو کھولا۔ تو انسان نے علم و آگہی کا چمکتا ہوا سورج دیکھا۔ انسان کتاب کی صورت میں اس کلید کو سینے سے لگایا اور تحقیق و مشاہدے کے سفر پر نکل پڑا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وسیع کائنات کے رازوں کو پردہ اٹھانے کا تجسس انسان میں پیدا ہوا۔ اس تحقیق میں کتاب نے انسان کو رہنمائی دی اور کامیابی سے ہمکنار کروایا۔ کتاب انسانی تہذیب و تمدن اور ترقی کا محسن ہے۔ کتاب نے ہی انسان کو اٹھنے بیٹھنے، رہنے سہنے، جینے، چلنے، دیکھنے کے آداب سکھائے، اور یہ سب کچھ کتاب کی وجہ سے ہی بلا شبہ ممکن ہوا، کیونکہ اس سے پہلے انسان جنگلات میں رہتا تھا۔ جنگلی انسان جس کو کہتے ہیں، جنگلی انسان انہیں کہا جاتا تھا۔ جب یہ علم آیا، جب یہ کتابیں آئیں تو انسان نے جو ہے نا پڑھا اور تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہنے لگا۔ کتاب نے انسان کی شخصیت سازی ہی نہیں کی، بلکہ انسان کو ایک زندہ معاشرے میں رہنے کے قابل بھی بنایا۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جن قوموں نے کتاب، مطالعہ، مشاہدہ، تحقیق سے رشتہ اپنا مضبوط رکھا، وہی قومیں دنیا پر حکمرانی کر رہی ہیں اور کرتی رہی ہیں، اور جن قوموں نے کتاب سے اپنا رشتہ کمزور رکھا، مطالعہ نہیں کیا، تحقیق نہیں کی، وہ قومیں مفلسی اور محکومی کا شکار رہی ہیں۔ ہمارا آج کا نوجوان انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کے بھنور میں گھوم کر رہ گیا ہے۔ وہ صرف کتاب پڑھتا ہے تو اپنے نصاب کی کتاب پڑھتا ہے، آؤٹ آف سلیبس کتابوں میں نہ اسے کوئی لگن ہے پڑھنے کی، نہ اسے کوئی دلچسپی ہے، نہ اسے کسی مزید علم کی ضرورت ہے۔ وہ بس پڑھتا ہے تو اکیڈمک مجبوری کی وجہ سے کتابیں پڑھتا ہے۔ اگر ہمارے طالب علم کو یہ اکیڈمک مجبوری بھی ختم ہو جائے تو وہ کتابیں پڑھنا ہی چھوڑ دے گا۔ حالانکہ اتنے مصروف آج کے طالب علم، آج کے نوجوان ہوتے ہیں، کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی ان کے پاس وقت کا فقدان ہوتا ہے، اور دراصل اس چیز کو ہی کتاب فوبیا کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ آج کا طالب علم کتاب فوبیا کا شکار ہو چکا ہے، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ طالب علم نے بچپن میں پڑھنے کی عادت نہیں سیکھی، اسے بچپن میں پڑھنے کی عادت نہیں آئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یا جو کتاب فوبیا کا شکار معاشرہ ہے، وہاں پہ کوئی ایسا رول ماڈل نہیں ہے جو کہ کتاب پڑھنے کی عادت رکھتا ہو، جس کو دیکھ کر دوسروں میں یہ عادت پروموٹ ہو سکے۔
اگر ہم نے دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام، کھوئی ہوئی عزت واپس لینی ہے تو اس کا صرف یہی ایک حل ہے کہ ہمیں کتاب سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا چاہیے، ورنہ بقول جون ایلیا ہمارے ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم جگہ گھیرتے ہیں، کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ واقعی ہم جگہ گھیرنے کے لیے یہاں پہ رہے ہوں، یعنی کہ جگہ گھیرنے کے لیے ہم یہاں پہ نہیں پیدا ہوئے، بلکہ جو ہمارا مقصد ہے اس کو حل کیا جائے، اور اس مقصد کو حل ہم علم کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے کر سکتے ہیں، وگرنہ جاہلیت جو ہے وہ انسان کو لے ڈوبتی ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ والسلام۔